اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البلد اور پارٹ 1 آج ایک دیکھتے ہیں کتنے حصوں میں ہوتی ہے. اب انشاءاللہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کیا کریں گے تاکہ ویڈیو کچھ مختصر بن سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نہیں، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں. قسم کا مطلب قاسمہ یکسمو قسم اٹھانا. تو جس طرح ہوتا ہے نا زاربہ ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، اور اضربو میں مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا جو پیسیو وائس ہے. تو اضربو کی بجائے ہے اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، یہ پیسیو وائس. لا نہیں، اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں. بہذا اس کی، بازربی کا مطلب کے ساتھ، ہاذا یہ، البلد شہر، بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر. اب یہاں پہ جو لا آیا ہوا ہے نا، یہ لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، بلکہ لا اضافی ہوتا ہے. جیسے ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ نہیں علیحدہ. یعنی یہ جو تم کافر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھی یہ کیا کام ہے، یہ شہر یا کوئی بھی چیز، ان کے اعتراض کے پہلے الفاظ میں جواب دینا نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. یہ اس طرح مفہوم ہے اس کا. نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ. تو مکہ شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو لا اقسم بہذا البلد، وا کا مطلب اور، انتا انتا آپ ایک آپ کو کہا جاتا ہے. انتا تم ایک بندہ، انتما تم دو بندے، انتم تم کئی بندے، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم کئی عورتیں. تو یہ ہم پروناؤن میں پڑھ چکے ہیں. وہ انتا اور آپ یا تم، ہلن ہلن کا مطلب ہوتا ہے حلال. یہ جو ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش آ جائے نا کسی لفظ پہ، تو اس کا مطلب وہ کوئی ورب نہیں ہے بلکہ وہ ناؤن ہو جاتا ہے. اب جیسے ہلن سے مراد یہ نہیں ہوا کہ وہ حلال ہوا یا وہ حلال ہوگا، یعنی یہ مراد نہیں ہوگا بلکہ حلال، سمپل یہ ناؤن ہے. ہلن حلال یا موجود ہونا کسی جگہ پہ، اس کو بھی کہتے ہیں. وَأَنْتَ ہلن اور آپ موجود ہیں یا آپ حلال ہیں. بہذا کا مطلب اس بہذا البلد اس شہر میں، اور آپ موجود ہیں اس شہر میں. یعنی میں جس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں یہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، بلکہ آپ موجود ہیں اس شہر میں، اس کی قسم اٹھا رہا ہوں میں. وا کا مطلب اور، والدن قسم ہے والد کی. اب اس کا تعلق پہلے فقرے سے آ گیا. درمیان میں جو فقرہ آیا تھا نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہ جملہ معترضہ کہا جاتا ہے اس کو جب بات کرتے کرتے اچانک کوئی اور بات کر دی جاتی ہے. جیسے سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے قیامت کی بات کرتے کرتے اچانک اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، بھی جلدی جلدی پڑھنے میں نہ کیا کرو آپ، ہمارا کام ہے آپ کو یاد کروانا. یعنی جس طرح ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک کرتے کرتے کوئی اور بات کر کے پھر دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں نا، تو جو درمیان میں ایک فقرہ اضافی آتا ہے نا، جس کا اگلے اور پچھلے مفہوم سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے، اسے مطلب جملہ معترضہ کہتے ہیں اعتراض والا. یہ ایک جسٹ نام ہے عربی ٹرم ہے. والدن اور قسم ہے والد کی. وما وا کا مطلب اور، والدین ہے نا والد. اب یہاں پہ بھی دن آ گیا ڈبل زیر، تو یہ بھی ناؤن ہو گیا. ڈبل زبر ڈبل زیر یا ڈبل پیش ہو لفظ پہ تو وہ اسم ہوتا ہے ناؤن. والدین اور قسم ہے والد کی. وما اور وہ جو، والدہ جو اس نے پیدا کیا، والدہ اس نے جنا، یا ولدو وہ جنتا ہے یا جنے گا. یہ ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھائے ہیں. اور والد کی قسم اور جس کو اس نے جنا اس کی قسم. یہاں چونکہ مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور مکہ کا جو بانی ہے قسم کا کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ہی مکہ بنایا تھا، اور انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل کی وجہ سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، جس کے آس پاس لوگ آباد ہونا شروع ہوئے تھے، اور بعد میں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا دیا تھا اس وجہ سے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قسم کھائی جا رہی ہے. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور آپ اس شہر میں موجود ہیں، اور والد کی اور اولاد کی. اب ان قسموں سے مراد کیا ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ لقد تحقیق، خلقنا خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا،
خلقنا الانسان، انسان کو پیدا کیا، فی کبد، کبد کا مطلب ہوتا ہے مشقت، مشکل میں، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ ہے قسم اور جواب قسم۔ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اس مکہ شہر کی اور حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی، اور جواب قسم یہ فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ شہر جو تم دیکھتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے، سورۃ القریش میں بتایا تھا نا، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جس شہر کے جیسے کھاتے پیتے ہو، امن میں رہتے ہو، یہ شہر ایسے نہیں بن گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی مشقت اور تکلیف لوگوں نے برداشت کی ہے، کیونکہ یہ صحرا تھا نا جہاں پہ مکہ آباد ہوا ہے، بالکل بیابان صحرا، کوئی نخلستان نہیں، کوئی سرسبز و شاداب درخت نہیں، کوئی باغات نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک صحرا کے درمیان میں حضرت اسماعیل کو چھوڑ گئے ہم ہاجرہ کے ساتھ، اور پھر جناب وہاں سے چشمہ پوٹا اور بعد میں وہاں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، تو اس چیز کی وما، تو اتنی مشکل سے یہ شہر آباد ہوا، اتنی آسانی سے نہیں ہوا، تو تحقیق انسان کو ہم نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ یہ چونکہ قسم اور جواب قسم ہی ہوئی ہے، اگلا پارٹ انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔